اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها صلوات بر محمد مشہور سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ مبارک والضحیٰ، اور سورہ کی ابتدائی 2 آیات کریمہ جن کو تلاوت کیا ہے، ان آیات میں خداوند عالم 2 عظیم شخصیتوں کی مناسبت سے ارشاد فرماتا ہے۔ عید کا دن ہے، غسل عید فرما کر اللہ کا رسول جان کائنات سبب تکوین عالم پرکار مشیت کا نقطۂ اول اپنے بیت الشرف سے باہر پہلا قدم رکھتا ہے۔ چند کام نبی چلے تھے کہ آسمان سے جبرائیل امین اترا اور اتر کے پیغمبر کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا خالق کہتا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی کہ جب وہ دن کو منور کر دے۔ محسوس کیجئے گا، عجیب و غریب انداز سے آپ کی سماعتوں تک آنا چاہتا ہوں، بات اگر میری آپ تک پہنچ جائے تو احساس دلا دیجئے گا، چونکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، اذان کے پہلے مجھے مجلس کو تمام کرنا ہے۔ پیغمبر کو چلتا دیکھ کر قدرت نے کہا قسم ہے سورج کی کہ جب وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دن کو منور کر دے۔ اتنا پیغام دے کہ جبریل واپس گیا کہ پیچھے امیر المؤمنین تیار ہو کر اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے اور نبی کے پیچھے چل رہے تھے کہ جبریل پھر آیا اور آ کے کہتا ہے والقمر اذا تلاها، اس چاند کی قسم کے جو پیچھے آ رہا ہے۔ کچھ محسوس فرمایا آپ نے؟ قرآن مجید نے ایک سورج کے حوالے سے کہا اور ایک چاند کے حوالے سے کہا۔ سورج سے مراد ماہتاب آفتاب رسالت پیغمبر اکرم، چاند سے مراد ماہتاب امامت ابو الائمہ سید الائمہ سید الاولیاء امیر المومنین۔ آگے نبی ہیں، پیچھے علی ہیں۔ نبی کا چلنا بھی اللہ کو پسند آیا، علی کا پیچھے چلنا بھی پسند آیا، تو چاند کی بھی قسم کھا لی، سورج کی بھی قسم کھا لی۔ علماء موجود ہیں، میری تائید کریں گے، علامہ عبد الرزاق موسوی المکرم، انہوں نے ایک مقتل لکھا ہے العباس ابن امیر المؤمنین، جناب عباس کے حوالے سے، لگ بھگ 637 صفحوں پر مشتمل مقتل ہے، جس میں جناب عباس کے حوالے سے انہوں نے بڑا عجیب سا جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ چاند علی ہیں، سورج محمد ہیں، لیکن میں چاند و سورج تو ان کو تب مانتا کہ جب 17 کو محمد کی ولادت ہوتی اور 18 کو امیر المومنین کی ولادت ہوتی۔ غور فرمایا آپ نے؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر میری آواز پہنچ جائے تو جو جلال پور میں جیسے سنا جاتا ہے اس سماعت کا نظارہ پیش کر دیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ولادت پیغمبر ہے 17 ربیع الاول اور امیر المومنین کی ولادت ہے 13 رجب، تو چاند و سورج تو میں تب مانتا
کہ اگر 17 کو محمد کی ولادت ہے تو بلا فاصلہ 18 کو علی کی ولادت ہوتی، مگر یہاں 5 مہینے کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر چاند و سورج کی جوڑی دیکھنا ہو تو جوڑی میں دکھاتا ہوں، من ابرز مصادیق حاصل آیا ہوا واخوہ علیہ السلام کانا ایتا شمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا وہو تابع امامہ فی کل اتوار حتی فی عالم الہیکل القدسی الى عالم الوجود فمولد الامام من الثالث شہر شعبان ومولد العباس من الرابع ہی، کہ اگر چاند و سورج کی جوڑی دیکھنا ہو تو کسی کو نہ دیکھنا، حسین اور عباس کو دیکھنا۔ کہ وہ کیوں؟ کہ اگر 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے تو 4 شعبان بالکل پیچھے پیچھے، آگے سورج اور پیچھے چاند۔ تو سورج جاتا ہے چاند آ جاتا ہے، چاند جاتا ہے سورج آ جاتا ہے۔ تو چاند و سورج کی اگر جوڑی دیکھنا ہو تو قرآنی آیت میں پیغمبر اور علی کا سورج اور چاند ہونا بصر و چشم قبول ہے، لیکن اگر اس فاصلے کو دیکھا جائے تو 5 مہینے کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر حقیقت میں چاند و سورج دیکھنا ہو تو یا حسین کو دیکھو یا پھر عباس کو دیکھو۔ اگر 3 شعبان کو مولا حسین نے آنکھ کھولی تو 4 شعبان کو بلا فصل دنیا میں جناب عباس نے قدم رکھا۔ اور امام حسین کا اتباع جناب عباس ایسے کرتے تھے کہ صرف اس دنیا میں اتباع نہیں ہے، چاہے عالم قدسی ہو چاہے عالم وجود ہو، جہاں جہاں حسین ہے وہیں وہیں عباس ہے۔ دیکھیں ان شخصیتوں کے حوالے سے عام طور پر پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جتنی باتیں آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچی ہوئی ہیں ان باتوں کو دہرانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ کچھ نیا نہ ہو ممبر پہ آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استاد محترم مولانا محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ممبر پہ تب تک نہ جانا کہ جب تک قوم کو دینے کے لیے کچھ نیا نہ ہو۔ اگر 100 لوگ مجلس میں بیٹھیں اور تم ممبر پہ ہو، 1 گھنٹہ تم نے مجلس پڑھی تو 100 گھنٹہ تمہیں قوم نے دیا، 1 گھنٹہ تمہارا، 101 گھنٹہ۔ تو اگر تم کوئی نئی بات پیش نہ کر سکے تو تم نے قوم کا 101 گھنٹہ برباد کر دیا۔ اور عزائے حسین وقت کی بربادی کے لیے نہیں ہے، انسانیت شناسی کے لیے ہے، کردار سازی کے لیے ہے، کچھ سیکھنے کے لیے ہے، کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ اب آپ یہاں تک آ گئے، میں ایک جملہ ہدیہ کروں گا امام چہارم کے حوالے سے۔ آپ کا چوتھا امام جناب عباس کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ ہمارے چچا کا رتبہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو پہچاننے کے لیے سب سے بہتر وسیلہ یہ ہے کہ کربلا کو دیکھتے جاؤ اور میرے چچا کو پہچانتے جاؤ، کربلا کو دیکھتے جاؤ میرے چچا کو پہچانتے جاؤ، کربلا کا عرفان لیتے جاؤ، میرے چچا کی معرفت میں ڈوبتے جاؤ۔ عرفان کیا ہے کربلا میں؟ کہ کربلا میں حسین کے ساتھ عباس قدم بقدم کھڑے تھے، حسین نے کہا بڑھو، عباس بڑھ گئے، حسین نے کہا رکو، عباس رک گئے، حسین نے کہا تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھا لی، کہا کنواں کھودو، کنواں کھود لیا۔ مطلب امام کی اطاعت ایسے فرمائی کہ بھائی بھائی کی اطاعت نہیں کرتا جیسے امام کی اطاعت جناب عباس نے کی۔ اب آج کے بعد اگر تمہیں علم اٹھانا ہو، علم اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا، اگر بھائی کو بھائی سے محبت نہیں ہے علم کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اگر بھائی کا حق بھائی نے نہ دیا تو پھر رضا خانوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے تو پہلے وفاداری کا درس لیجئے جو جناب عباس نے امام حسین کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری میں دیا ہے۔ اب ایک جملہ امام زین العابدین فرماتے کانا امن العباس نافذ البصیرہ۔ علماء نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ با بصیرت تھے، صاحب عرفان تھے، معرفت میں ڈوبے تھے، مگر کچھ علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ نگراں تھے کربلا کے۔ اب یہ جو کربلا کے نگراں کے معنی علماء نے لیے، میں اس معنی پہ بڑا غور کر رہا تھا، اور غور کرتے کرتے میری تحقیق یہاں تک پہنچی کہ کربلا کا نگراں اگر عباس نہیں ہے تو پھر کربلا بھی زندہ رہ نہیں سکتی۔
آپ کے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تو سنا نہیں جاتا، بہت اچھا سنتے ہیں آپ، شاید آواز کچھ گرفتہ ہے، آواز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یا ساؤنڈ اتنا زیادہ ہو جا رہا ہو کہ ری ساؤنڈ ہو جا رہا ہو، لیکن اگر کوئی بھی پریشانی ہو بس توجہ میری طرف رکھیے تاکہ میں مجلس کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک کتاب ہے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ پیرا شہری کی، انہوں نے جناب عباس اور 14 معصوم کے فضائل میں کتاب لکھی ہے۔ نور الانوار نام سے وہ اصل کتاب ہے، اردو میں جو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تو کتاب کا نام بھی بدلا اور ترجمے کو تلخیص کے ساتھ انہوں نے پیش کیا۔ جناب عباس کے حوالے سے انہوں نے کتاب کا نام رکھا اور 14 معصوم کی مناسبت سے۔ اب نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ نے نام سمجھ لیا تو مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نام ہی مکمل فضائل کی کتاب ہے۔ مولانا حافظ کفایت حسین صاحب پیرا شہری فرماتے 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم۔ منور بھائی بس ذرا سا بیدار ہو مجمع تو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم، 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم۔ جب تک آپ کو کتاب کا لطف نہیں آئے گا آگے نہیں پڑھوں گا۔ 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم، 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم۔ مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں 12 چاند ہوتے ہیں، ایک سورج ہوتا ہے اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، اپنے قالب میں ڈھال لیتا ہے۔ جہاں ایک سورج ہو اور 12 چاند ہو، اب آپ اندازہ لگاؤ اکیلا چاند اور 14 سورج، اکیلا چاند اور 14 سورج، مطلب کیا ہوا کہ 14 کے جتنے کمالات تھے چاند بن کر عباس ان کمالات کو کسب کرتے رہے۔ جتنا معجزات، نوادرات، فضائل کا خزانہ یا معجزات کا خزانہ 14 کے پاس تھا، تو چاند ایک ہے، سورج 14 ہیں، تو 14 سورجوں سے روشنی لیتا رہا اور اپنے قالب میں ڈھالتا رہا۔ اب اگر 14 کے معجزات دیکھنے ہو تو اکیلے جناب عباس کی جانب دیکھیے، چونکہ سورج اور چاند کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ کچھ ایسا ہے کہ سورج جو دن بھر روشنی دیتا ہے تو چاند اس روشنی کو لیتا رہتا ہے۔ سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں گرم، چاند کا مزاج ہوتا ہے ٹھنڈا، تو چاند اپنے قالب میں روشنی کو ڈھالتا ہے اور اس کی گرمی کو باہر نکالتا ہے اور اتنا ٹھنڈا کر لیتا ہے کہ دن بھر کا تھکا ہارا آدمی جب چاندنی رات میں لیٹتا ہے تو بڑے آرام سے سو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر دنیا کے تھپیڑے تمہیں تھکا ڈالیں، عباس کے سائے میں آ جانا۔ عباس کا سایہ تمہیں ٹھنڈی نیند سلائے گا۔ اب اس میں ایک 14 کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، بہرحال ایک مجلس میں 14 کے حوالے سے تو نہیں پڑھ سکتا، مگر میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے اور مولانا رہبر صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی پڑھا، ہمارے ساتھیوں میں رہے۔ ایک کتاب اور ہے تفسیر انوار نجف، علامہ حسین بخش جاڑا کی تفسیر ہے، سورہ احزاب کے ذیل میں انہوں نے اس واقعے کو وہاں تحریر فرمایا۔ 2 حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ حوالے دینا اس لیے ضروری ہے کہ حوالے سے بات مستند ہو جاتی ہے، ذہن میں کوئی شک نہیں رہتا اور فضائل انسان کھل کے سن لیتا ہے۔ اب وہ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع کا، کہ پیغمبر نے جنگی جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو مدینے کے باہر رہتے تھے اور خبریں لا کے پیغمبر کو دیتے تھے، پیغمبر تصدیق فرماتے تھے اور لشکر اسلام کو تیار کر لیتے تھے۔ تو جنگی جاسوسوں نے آ کے نبی کو خبر دی کہ ابو سفیان 17 قبیلوں کا اجماع کر چکا ہے۔ کیا کر چکا؟ اجماع۔ اب یہ لفظ پتہ نہیں کفر ہی کو صادق کیوں آتا ہے، کبھی علی کے مقابلے ثقیفہ میں، کبھی محمد کے مقابلے ابو سفیان کے یہاں۔ تو کہتا کہ انہوں نے اجماع کر لیا، کفار نے مل جل کر، ابو سفیان ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کا سالار بنا ہوا ہے۔ پیغمبر نے اس خبر کو سنا، مرحوم علامہ
فیروز حیدر صاحب قبلہ نوگانوی اس موقع پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے پھپکارتا ہوا اژدہا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں مرحوم خطیب کا جملہ ہے, اگر آپ تک پہنچ جائے تو احساس دلا دیجئے گا, اور جتنی بھی آپ کی داد و تحصیل ہوگی وہ مرحوم کو قبر میں سکون دیتی چلی جائے گی. فیروز حیدر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پھپکارتا ہوا اژدہا تھا, لیکن جب اسلام قبول کر لیا آستین کا سانپ بن گیا. آستین کا سانپ بن گیا. تو یہ آستین کا سانپ 17 قبیلوں کو لے کے تیار ہے, وہ چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دے. جنگی جاسوس پلٹ کے آئے, آ کے انہوں نے نبی کریم کو خبر دی کہ حضور اسلام اور مدینہ خطرے میں ہے, 17 قبیلے اجماع کر چکے ہیں اور عنقریب مدینے پر حملہ ہوا چاہتا ہے. تو آپ ایک کام فرمائیں کہ کوئی سرکوبی کے لیے یا قدغن لگانے کے لیے کوئی ایسا کام انجام دے کہ یہ ابو سفیان کا لشکر وہی ہار مان کر بیٹھ جائے. نبی نے کہا ٹھیک ہے. نماز ظہر تمام ہوئی, صحابہ کرام جھرمٹ کی صورت میں نبی کے پاس تھے. نبی نے سب صحابیوں سے کہا کہ کوئی یہاں سے جائے نہیں, بیٹھا رہے, مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے. علماء موجود ہیں, ہمارے یہاں مشورے کی بڑی اہمیت ہے, لیکن آج کل ہماری قوم استخارے پہ زیادہ چلی گئی. پوچھئے علماء سے, نہج البلاغہ پڑھیے, امیر المومنین نے کئی شرائط بتائے ہیں, اس کے بعد استخارہ آخری منزل پہ رکھا ہے. استخارے کو آخر میں کیوں رکھا گیا, پہلے مشورے کو کیوں رکھا گیا؟ ارشاد معصوم ہے کہ جو مشورہ کر لیتا ہے وہ خطا سے بچ جاتا ہے. آج کل ہو کیا رہا ہے, جہاں جائیے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہے, کہ کیا کرو استخارہ کرا لیجئے مولانا رئیس حیدر صاحب سے, اگر بہتر آ گیا تو رشتہ کر دیں گے. دیکھیں تسبیح کے 4 دانوں کو پکڑیے تو یا 2 بچیں گے یا 1 بچے گا, کچھ تو بچے گا. آپ نے استخارہ کرا لیا, استخارہ ہاں گیا, بچی لڑکے کے یہاں چلی گئی, معلوم ہوا کہ مزاج ملتا نہیں تھا, خاندانوں کا مزاج اور تھا, کاروبار تھا نہیں, بیٹی پریشان ہوئی, 4 مہینے میں طلاق ہو گئی. اب آپ اللہ کو کہتے رہیے کیسا استخارہ لیا, رئیس صاحب کو امام جمعہ کے پد سے ہٹاؤ, غلط استخارہ نکال دیا. استخارہ غلط نہیں تھا, آپ کا طریقہ غلط تھا. مشورے پہ جانا تھا, مشورہ کیا نہیں آپ نے, استخارے پہ چلے گئے, تو نتیجہ تو غلط نکلنا ہی نکلنا ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ مشورہ کرنا ہے. صحابہ کرام کا تو اقبال بڑھ گیا کہ اللہ کا رسول ہم سے مشورہ کرے گا. نبی نے کہا کہ ایسے ایسے جنگی جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ابو سفیان مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے عنقریب, اور 17 قبیلے اس کے ساتھ آ چکے ہیں جو ہم سے پہلے ہزیمت اٹھا چکے. کہا یا رسول اللہ پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو ایک صاحب مجمع سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنگی جاسوس ہے, ہو سکتا ہے کہ خبر غلط ہو, اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ آج کے پہلے ان کی خبر کبھی غلط ہوئی جو آج غلط ہوگی؟ بیٹھو, مشورہ دینے کا ڈھنگ نہیں ہے. ایک بیٹھا کہ دوسرا کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں کچھ کہوں؟ کہا تم بھی کہو. کہا حضور ایک کام کیجئے, ایک چھوٹا سا رسالہ بھیجئے, اگر وہ تصدیق کر دے کہ خبر صحیح ہے تو یا تو وہ وہاں جنگ کر لے گا یا ہمیں آ کے بتا دے گا, پیچھے سے لشکر اسلام چلا جائے گا. نبی نے کہا عجیب بے وقوفی کی بات کرتے ہو, اگر چھوٹا سا رسالہ گیا اور اتنے بڑے لشکر نے گھیر کے مار دیا تو اتنے مسلمانوں کا خون میری گردن پہ ہوگا, مشورہ دینے کا سلیقہ نہیں, بیٹھ. اب اس کو نبی نے بٹھایا. ایک تیسرا کھڑا ہوا, کہتا یا رسول اللہ میں کچھ کہوں؟ کہ تم بھی کہو. کہ حضور ایک کام کیجئے, مشورے پر زیادہ دھیان نہ دیجئے, مدینے میں رہیے, اگر حملہ ہوگا تب کا تب دیکھا جائے گا. نبی نے کہا بیٹھ. اب تاریخ کہتی ہے کہ نبی کو غصہ آیا اس تیسرے کے مشورے پر, کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ منورہ ہے, مدینہ منورہ ہے. یہ مدینہ منورہ کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ مدینے میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اسی لیے منورہ ہے. آج جو مسلمان کہتا ہے کہ اگر خلافت علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہ اٹھائی, اٹھا لیتے مدینہ منورہ نہ رہتا, برباد ہو جاتا. تو پیغمبر نے کہا بیٹھو, تمہیں مشورے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ چلیے حضور ہم بیٹھ جاتے ہیں. اب نبی کریم
سر جھکا کے بیٹھے کسی مناسب مشورے کے انتظار میں. اچانک 350 برس کا ایمان کھڑا ہوا. یہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا. علماء بہتر جانتے ہیں، بہت سی تاریخ کتابیں ہیں جو جناب سلمان کے حوالے سے آئی ہیں. منتخب نفس الرحمان فی فضائل سلمان پڑھیے گا کبھی جا کے موقع ہو تو ایسا لگے گا کہ ہم سلمان کے فضائل نہیں، مولا کائنات کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اور سلمان کے فضائل بتاتے ہیں کہ جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. تو ان شخصیتوں پہ بھی ذرا توجہ کیا کیجئے. جناب سلمان کہتے ہیں حضور میں بھی کچھ کہوں. نبی نے کہا جب ایسے ایسے بول چکے تو تم بھی بولو، کیا کہنا چاہتے ہو. سلمان نے کہا حضور ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں. کہو. کہ حضور آپ جانتے ہیں میں ایران کا رہنے والا ہوں. کہا بالکل اچھی طرح جانتے. کہ ہمارے ایران میں جب شہروں کو محفوظ کیا جاتا تھا تو ایک خندق برابر میں کھود دی جاتی تھی، گہری خندق، اس میں آگ روشن کرتے تھے. کہ اس سے کیا ہوتا تھا؟ کہ آگ سے دشمن ڈرتا تھا اور خندق کی گہرائی سے گھوڑے اندر پار ہو کے آ نہیں پاتے تھے. نبی کو مشورہ بڑا پسند آیا. نبی نے کہا سب کے سب رختے سفر باندھو اور چلو مدینے کے باہر. اب دیکھیے صحابہ تو تھے مگر کیسے کیسے تھے. سب نہیں آئے، صرف 1000. 1.25 لاکھ صحابہ تو غدیر میں تھے. اگر 1.25 لاکھ آ جاتے تو خندق تو بہترین کھد جاتی اور جلدی کھدتی، مگر سب نہیں آئے. 1000 لوگ تیار ہوئے. نبی نے کہا چلو ایک کام کرو، دانا پانی اٹھاؤ اور چلو مدینے کے باہر خندق کھودی جائے. اب جب نبی مدینے کے باہر گئے، بہت توجہ سے سنیے گا، پوری زندگی کی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نبی نے کہا اپنی اپنی خندق پر نشان لگاؤ، کون کتنی خندق کھودے گا. تاریخ کہتی ہے کہ جس کا جتنا ایمان تھا. اللہ اکبر. میں پڑھ گیا، مجلس آپ نے غور نہیں کیا. جس کا جتنا ایمان تھا اس نے اتنی خندق پر نشان لگایا. اگر بالشت بھر کا ایمان تھا تو بالشت بھر خندق، اگر اتنا ایمان تھا اتنی خندق. سلمان آخر تک بیٹھے رہے. نبی نے کہا سلمان کیا تم نشان نہیں لگاؤ گے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ جتنی خندق یہ سب کھو دیں گے اتنی اکیلا میں کھو دوں گا. اب ثابت کرنا ہے مجھے. جناب عباس ہیں کربلا کے نگراں، بہت توجہ سے سنیے گا. سلمان نے کہا کہ جتنی ساری صحابیت سے بچ جائے گی وہ اکیلا میں کھو دوں گا. خندق کھودنے لگی. اب ظاہر ہے کہ خندق کھودتی تھی، سلمان کا وقار تو بڑھ گیا کہ ساری صحابیت ایک طرف، اکیلا سلمان ایک طرف. تو صحابیت کا معیار تو کم ہوا، سلمان کا معیار بڑھ گیا. اب لوگوں کو جب کچھ نہیں ملتا تو پھر ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ تمہارے باپ کون ہیں، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے باپ نے کلمہ کب پڑھا، تمہارا باپ مسلمان کب ہوا. سلمان خندق کھود رہے تھے، اچانک ایک صحابی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے. سلمان چپ رہے. پھر کسی نے کہا باپ کا نام کیا ہے. سلمان چپ رہے. پھر کسی نے کہا باپ کا نام کیا ہے. سلمان چپ رہے. جب سلمان سے برداشت نہ ہوا کام چھوڑا، نبی کی بارگاہ میں آئے. اب دیکھوں گا جملہ میں پڑھ رہا ہوں اور جعفر آباد والے سنتے کیسے ہیں. سلمان آئے نبی کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تنگ کر ڈالا، مجھ سے بار بار میرے باپ کا نام پوچھتے. میرا باپ مسلمان تو تھا نہیں، میں نام کیا بتاؤں. تو پیغمبر نے کہا اب اگر کوئی پوچھے تو صاف کہہ دینا ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام. اب اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے تو صاف لفظوں میں کہہ دینا میرے باپ کا نام ہے اسلام، میں اسلام، مسلمان، سلمان، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام. اب یہ بھی شاید آپ نے غور نہیں کیا بھئی، جو 2 لمحے کے لیے محمد کو بچانے کی کاوش کرے اس کا تو باپ بھی اسلام ہو جائے، اور جو 53 سال تک آغوش میں پالتا رہے ایمان کو، اس کے ایمان پہ حملہ، اس کے ایمان پہ شک. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سرزمین پاکستان پر 18-19 محرم میں، ابھی تو 40 گزر گیا،
ایک جلسہ کیا گیا تھا سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام، سنا ہوگا آپ نے، 5 لاکھ سے 7 لاکھ سپاہ صحابہ کے پروانے، جو چلے تھے شیعوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اور کراچی کی سڑکوں پہ صرف اور صرف ٹوپی نظر آتی تھی یا داڑھیاں نظر آتی تھی، انسان دیکھنے میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور 2 دن تک لگاتار وہ ہنگامہ آرائیاں ہوئی کہ شیعہ یہاں کے گھبرا گئے جو ہندوستان میں رہتے تھے۔ مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سپاہ صحابہ کا جو جلوس نکلا تھا، یہ سپاہ صحابہ اب کیوں باہر آئی ہے؟ مرحوم علامہ عرفان در عابدی نے اسے 23 سال پہلے بیعت کے جنازے کی طرح دفنا دیا تھا، یہ 23 سال بعد پھر نکل آئی، اور نکل کے انہوں نے پھر وہی کہنا شروع کر دیا، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر۔ یہی واقعہ عرفان در عابدی کے سامنے پیش آیا۔ علامہ نے کہا کہ محرم آنے والا ہے، عزا خانہ سج چکا ہے، عباس کا علم موجود ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عباس کا علم اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار ہمیں نہیں پتا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مالک بس ایک کرم کر دے کہ جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا ہمیں بنا، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، عباس غازی، عباس غازی، حسین یاد، حسین یاد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل جل کے صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل۔ اس میں کوئی گھبرانے والی بات تھوڑی ہے، اگر تمہیں کافر کہہ رہے ہیں، نسلیں تو وہی ہیں جنہوں نے ابو طالب کو بھی کافر کہا تھا، اور تمہاری عزت ابو طالب سے بڑھ کر تو ہے نہیں، آرام سے الزام کو سن لو، بس دعا کر لو۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جہنمی ہے، اس میں بھی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اسی علم کو اٹھا کے اللہ سے یہ بھی دعا مانگ لو، پروردگار تجھے واسطہ اس علم مبارک کا، تجھے واسطہ اس عزا خانے کا، جہاں ابو طالب ان کا بیٹا اور ان کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج، جہاں ابو سفیان اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے۔ اور اس جلسے کے فوراً بعد مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ نے اسی وقت اپیل کر دی تھی کہ اگر تم 5 لاکھ نکل کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو تو یاد رکھو پاکستان کے کوچے کوچے سے اب کالا کپڑا پہن کر حسینی عزادار نکلیں گے، اور چہلم کے دن آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کروڑوں کا مجمع تھا جو کراچی کی سڑکوں پہ تھا، لاہور کی سڑکوں پہ تھا، کوئٹہ کی سڑکوں پہ تھا، پنجاب کی سڑکوں پہ تھا، سندھ کی سڑکوں پہ تھا، اور اس لشکر نے نکل کے بتایا کہ تم ہمیں کیا ڈراؤ گے، ہم جدھر سے عباس کا عالم لے کے نکلیں گے تمہاری سپاہ کا نکاح ٹوٹتا جائے گا۔ بھائی اتنا سا کام ہونا ہے۔ تمہاری سپاہ کچھ بچ نہ پائے گی ہمارے سامنے۔ تو جناب سلمان نے کہا میرے باپ کا نام اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ خندق کھدتی رہی۔ اب ظاہر ہے کہ مال و اسباب جو مسلمان لے کے گئے تھے، دانا پانی، اب 1000 آدمی ہیں، دھیرے 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 دانا ختم ہونے لگا، غذا خاتمے کے کگار پہ آئی۔ اب مسلمان پریشان ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ دھیرے 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 جو تھوڑا بہت آذوقہ بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ خندق مکمل نہیں ہے ابھی۔ اب جب خندق مکمل نہ ہوئی، ایک دن مسلمانوں کو بھوکے پیاسے گزر گیا۔ تھوڑا بہت جو پانی تھا بس پانی موجود تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ دوسرا دن آیا، صبح اٹھ کر نبی کریم نے کہا کہ دوسرا دن ہے بھوک کے عالم میں، اب اگر میں آرام سے ان کے سامنے رہا تو یہ آ کے سوال کریں گے کہ کچھ کھانے کو چاہیے تاکہ خندق کھو دیں۔ حالات ایسے ہیں کہ یہاں کھانے کا انتظام ہو نہیں سکتا۔ تو پیغمبر نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے شکم مطہر پہ باندھا،
یہ وہ خندق سنا رہا ہوں جو عام طور پہ ممبروں پہ پڑھی نہیں جاتی ہے، جو کتابوں میں دفن ہے، جس کی طرف علماء اور خطبہ کی نظر نہیں جاتی، ورنہ وہ جو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے وہ مرحلہ اور وہ مسائل میں پڑھ سکتا ہوں، مگر مجھے وہ نہیں پڑھنا ہے۔ اچھی بستی ہے تو اچھے سے اچھا میٹر ہی پڑھنے میں بہتر آئی ہے۔ تو کھانا پانی ختم ہوا، نبی نے شکم پہ پتھر باندھا، جو پٹکا نبی کی کمر میں رہتا تھا اس سے شکم کو کس لیا، اور کدال اٹھا کے نبی کریم کھدائی میں لگ گئے۔ اب مسلمانوں کے کام میں تیزی آئی کہ اللہ کا رسول جب پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کر رہا ہے تو ہم کیا بھوکے ہو سکتے ہیں؟ سب نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ اس نظارے کو جناب ابو ذر غفاری نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنا کام چھوڑا، ابو ذر نے آئے جناب پیغمبر کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں گھر چلا جاؤں، کچھ دیر کا مجھے کام ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ابو ذر جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ حضور اجازت دے دیں، میں گیا اور آیا۔ تو نبی نے کہا کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو یہ باقی جو لوگ کام پہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی بہانہ کریں گے اور یہ بھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، خندق کون کھودے گا؟ کہ حضور پر میں یوں گیا اور یوں واپس آیا، بس جانا اور آنا کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، جلدی جانا اور جلدی واپس آنا، تاخیر نہیں ہونے پائے۔ جناب ابو ذر چلے میدان خندق سے اور تیز قدموں سے بیچارے لپکتے ہوئے آئے اپنے گھر، تیزی سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے زوجہ نے آ کے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ دماغ تو ٹھکانے پہ، اتنی تیز کوئی دروازہ پیٹتا ہے؟ کہ تجھے پتا ہے کہ آج اللہ کا رسول پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کر رہا ہے، 2 دن سے بھوکا ہے اللہ کا رسول؟ کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتاؤ گھر میں کچھ رکھا ہے؟ زوجہ کچن میں گئی، جا کے دیکھا، کہتی ہے کہ 2-3 کلو جو کا آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس سے اپنے نبی کی دعوت کر دوں؟ اب محسوس کیجئے گا جہاں تک آپ کے ذہن عالی کو لے کے آیا ہوں، اجازت دیتی ہو کہ اس سے نبی کی دعوت کروں؟ زوجہ کہتی ہے کہ میں بھوکی مر جاؤں تو مر جاؤں، میری بچی بھوکی مرے تو مر جائے، اللہ کا رسول بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اگر زوجہ دے تو ایسی دے کہ جو شریک مقصد ہو۔ کہتے میں جا کے دعوت کراؤں نبی کی؟ کہ بالکل تیزی سے جاؤ اور دعوت کر کے آؤ۔ ابو ذر گھر سے واپس آئے، نبی کریم کی خدمت میں پہنچے۔ جناب عباس کربلا کے نگراں ہیں، ثبوت آپ کو دینے جا رہا ہوں، حوالے میں نے 2 کتابوں کے دے دیے، اگر بات پہنچ جائے ہاتھ اٹھا دیجئے گا، زبانوں کو زحمت دے دیجئے گا تاکہ مجھے لگے کہ میری محنت کامیاب ہو گئی۔ ابو ذر نبی کی خدمت میں آئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج دوپہر آپ کا کھانا میرے گھر پر ہے۔ نبی نے کہا الحمدللہ۔ اتنا کہہ کے ابو ذر چلنے والے تھے کہ پیغمبر نے امیر المومنین کو بلایا، علی ادھر آؤ۔ علی نے کام چھوڑا، نبی کی بارگاہ میں، جی یا رسول اللہ کا دوپہر تمہارا کھانا ابو ذر کے مکان پر ہے۔ علی نے الحمدللہ کہا۔ ابو ذر کی تو باچھیں کھل گئی کہ میں اللہ کا آدھا نور بلا رہا تھا، نبی نے نور کو مکمل کر دیا۔ اب اللہ کا پورا نور میرے گھر پر مہمان ہوگا۔ ابو ذر کی باچھیں کھلتی تھیں، چلنے والے تھے ابو ذر کے، پیغمبر نے تمام صحابہ کو بلایا، ادھر آؤ۔ اب موقع چاہیے تھا آرام کا کوئی نہ کوئی، تمام صحابہ کرام نے موقع کو بھنایا، کام چھوڑا، آ گئے نبی کی بارگاہ میں، جی یا رسول اللہ کہ آج دوپہر تم سب کا کھانا ابو ذر کے مکان پر ہے۔ جو چہرہ کھل رہا تھا وہ 1000 کو دیکھ کے مرجھا گیا، کیونکہ ابو ذر تو جانتے تھے وہاں تو بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ایک آدمی ایک بکرا کھا جاتا ہے، انہیں کھلاؤں گا کیسے، ان کا پیٹ کیسے بھروں گا۔ ابو ذر سے نبی نے کہا جاؤ جا کے اہتمام کرو۔ اب جو صحابی جس کے ساتھ رہتا تھا، جس کی جس سے پٹتی تھی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ ابو ذر کا اقبال زیادہ کرے، اللہ ابو ذر کے ایمان میں اضافہ کرے، اللہ ابو ذر کے مراتب میں اضافہ فرمائے، اللہ ابو ذر کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ بھوکی صحابیت کو کھلانے کا انتظام کیا۔ اب جو کام ڈھیلا ڈھیلا چل رہا تھا، اب اس کام میں تیزی آئی۔ ابو ذر مرے مرے قدموں سے گھر آئے، آہستہ سے دروازے پہ ہاتھ مارا، زوجہ نے دروازہ کھولا، کہتی ہے کیا ہوا، چہرہ کیوں لٹکا ہے، کیا نبی نے دعوت کو منظور نہیں کیا؟ کہ نہیں، منظور تو کر لیا مگر علی کی بھی دعوت کر دی۔ کہ اس میں منہ لٹکا
بٹھانے کی کون سی بات ہے؟ اللہ کا نور ہمارے گھر آئے گا۔ کہا اکیلے علی تھوڑی، 1000 صحابہ کی بھی نبی نے دعوت کی۔ کہ تم نے تو نہیں کی، کہ میں نے نہیں کی، کہ تو نے تو نہیں کی، کہ نہیں کی، تو نے تو نہیں کی، کہ نہیں کی، کہ بس کرنے والا جانے یا وہ جانے۔ اب تمہیں نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ہم نے دعوت دی ہے نہ ہمیں دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ذبح ہوا بکری کا بچہ، آٹا گوندا، روٹیاں تیار ہوئیں، ادھر نماز ظہرین کا وقت آیا، نبی نے نماز جماعت ختم کرائی۔ اب صحابہ جو جس کی خوراک کا شامل حال رہا ہوگا، جو جس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوگا، ہر آدمی جانتا ہے نا کون کتنا کھاتا ہے، تو اب ہر کوئی بھیا میرے ساتھ ہی رہنا، آج 2 دن کے بعد کھانا مل رہا ہے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، کسی کو ملے نہ ملے دوسرا اپنا حال جانے، ہمیں اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب ہے۔ اب ہر کوئی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک جیسا، ہر کوئی ایک جیسا بن کر ابوذر کے مکان کے قریب، آگے آگے پیغمبر، ساتھ ساتھ علی، پیچھے پیچھے تمام صحابہ کا لشکر ابوذر کے مکان کے قریب پہنچے۔ قدموں کی آہٹ کو ابوذر نے سنا، دروازے کو کھولا، نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر چھوٹا ہے، 1000 کو بٹھاؤں کہاں، میرا گھر چھوٹا ہے، 1000 کو بٹھاؤں کہاں، میرا گھر چھوٹا ہے، 1000 کو بٹھاؤں کہاں۔ نبی نے کہا گھبراتا کیوں ہے، کرم کا سمندر تیرے سامنے ہے۔ کوتا دامنی کا شکوہ کرتا میں ہوں تو بتا کہاں بٹھائے گا۔ اب ارباب تاریخ و سیر کہتے ہیں کہ ابوذر حجرے میں نبی کو لے کر آئے، آگے کہا یا رسول اللہ اس حجرے میں بٹھانا ہے۔ نبی نے دیکھا حجرہ بہت چھوٹا سا ہے، اب چھوٹے حجرے میں 1000 کو بٹھائیں کیسے؟ پیغمبر اکرم نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، چاروں دیواروں کی طرف۔ روایت کہتی ہے کہ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا رہا دیوار پھیلتی رہی، حجم بڑھتا رہا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر شاید تاریخ کربلا نظروں میں ہے ہی نہیں۔ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ ہوا کمرے کی دیوار پھیل گئی۔ کربلا چھوٹی سی، 6 کروڑ زائر، عباس نے نظر ڈالی، حدود کربلا پھیلنے لگے۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، یہ مسجد ہے، 1 2 3 4 5 6 صفحے آپ کی اندر لگ جائیں گے، 4 صفحے باہر لگ جائیں گے، 10 صفحے۔ ایک صف میں مان لیجئے 25 آدمی آ کے بیٹھ گئے تو 10 صفوں میں کتنے ہو گئے؟ 250۔ تو اس مسجد کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ مجمع آ جائے 1000 نمازیوں کا تو کیا 1000 نمازی یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں؟ ناممکن سی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکوپ انجینئرنگ یہ کہتی ہے کہ ایک جگہ کی وسعت کیا ہے، ایک جگہ کی کیپیسٹی کیا ہے، ایک جگہ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں کہ گھٹن بھی نہ ہو، سانس بھی آتا رہے۔ اگر مجمع اس سے زیادہ ہوگا مشکل ہو جائے گی۔ ابھی اسی مجمع میں 1000 آدمی اور آ کے بیٹھ جائیں، آپ کا بیٹھنا دوبھر ہو جائے گا۔ امریکن انجینئرز نے کربلا کا چپا چپا چھان مارا اور یہ رپورٹ دی کہ 30 لاکھ سے زیادہ کربلا میں نہیں آ سکتے۔ پھر یہ 6 کروڑ کیسے آئے؟ بس 6 کو آتے دیکھا، عباس نے نظر ڈالی، یہ کربلا کے حدود پھیلنے لگے۔ آپ کے اذان عالیہ میں ہوگا، یقیناً ہوگا، شاید تو نہیں کہتا، بالکل ہوگا آپ کے اذان عالیہ میں۔ 2014 یا 15 کی بات ہے، ایک منحوس لشکر نے عراق اور سیریا پر کچھ حصوں میں قبضہ کر لیا تھا، داعش، IS، اور قبضہ اس نے ایسا کیا کہ بالکل ظالمانہ طریقے سے، بہیمانہ طور پر انہیں مسلمانوں کا کیا، انسانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ جرأتیں بڑھی، اس نے اعلان کیا کہ 40 میں نہ ہم کربلا کو رہنے دیں گے اور شیعوں کے وجود سے زمین کو پاک کر دیں گے۔ ابو بکر بغدادی یاد ہے آپ لوگوں کو، IS کا سرغنہ۔ تو اس نے جیسے ہی یہ اعلان کیا
کہ ہم شیعوں کو مٹا دیں گے، کربلا کا وجود ختم کر دیں گے. ایک 82 سالہ بوڑھا مجاہد، اب میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنا ہی جملہ کافی ہوگا، آگے کہنے کی ضرورت پڑے ہی نہیں. 82 سال کا بوڑھا مجاہد، سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، کمزور سا بدن، جو نجف کے چھوٹے سے حجرے میں بیٹھتا تھا، اس نے تبھی اعلان کیا آج تک زیارت سنت تھی، اب واجب ہے. اللہ اکبر. آج سے پہلے سنت تھی، اب واجب ہے. بس جیسے ہی زیارت کے وجوب کا اعلان ہوا تو کیا ایران، کیا کویت، کیا دبئی، کیا امریکہ، کیا لندن، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا افغانستان، جوق در جوق لوگ کربلا کی طرف بڑھنے لگے. اب جیسے ہی یہ اتنا بڑا رسالہ عراق کے بارڈروں پر جمع ہوا تو عراقی گورنمنٹ نے ایک ویزا کا چارج رکھا تھا 4,500 روپیہ پر ہیڈ، 4,500. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 6 کروڑ پہنچے ہیں کربلا، تو مان لیجئے کہ 3 کروڑ تو عراقی کے رہے ہوں گے، 3 کروڑ باہری مسلمان تھے یا شیعہ تھے جو کربلا کی زیارت کو گئے. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ویزا دو، ہمیں ویزا دو. عراق کی حکومت کی تو باتیں کھل گئیں کہ اتنا مجمع آئے گا ہماری تو کمائی بہترین ہوگی. آیت اللہ سیستانی نے فوراً کہا خبردار کسی سے ویزا کا پیسہ نہ لینا. اللہ اکبر. دیکھیے میں جملہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، شاید میری طاقت آپ تک پہنچ جائے، میری آواز آپ تک پہنچ جائے. اب دیکھنا یہ ہے آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں یا نہیں، آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں یا نہیں. آیت اللہ سیستانی نے کہا کسی سے ویزا کا پیسہ نہ لینا. تو حکومت نے کہا حضور اسی پہ تو سرکار چلتی ہے، اگر پیسہ نہ لیں گے تو حکومت چلائیں گے کیسے؟ آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ویزا کا چارج کیا ہے؟ کہا 4,500 پر ہیڈ. آقا سیستانی نے کہا ہر ویزا کا پیسہ میں دوں گا. نہ شاید بات تو آپ تک پہنچی نہیں ابھی تک. کہ ساری ویزاؤں کا پیسہ میں دوں گا. اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ احمد جس علی کا غلام اتنا امیر ہو، وہ علی کیا عالم ہوگا مولا کا. تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ویزا کا پیسہ نہ لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے پاس 4,000 روپیہ بھی نہ ہو اور وہ کربلا آنے سے محروم رہ جائے. تو ابو بکر بغدادی کو ارمان تو رہ جائے گا نا کہ اگر وہ آ جاتا تو اس کو بھی مار ڈالتا. لہذا ویزا کا چارج کسی سے لیا نہیں جائے گا. اب یہ دنیا بھر کا شیعہ پہنچا ہے کربلا، جس کے پاس پاسپورٹ تھا، جو جانے کی طاقت رکھتا تھا، آ گیا کربلا. اب آیت اللہ سیستانی نے کہا او ابو بکر بغدادی، یہ ہے پوری کی پوری شیعت، یہ ہے کربلا، یہ ہے جناب عباس کا روضہ. اگر گولیوں میں دم ہو تو چلا کے دکھا، اگر بارود میں دم ہو تو پھوڑ کے دکھا. میں کہوں گا آقا آپ کو بھروسہ کس پر ہے؟ کہ کس پر بھروسہ کروں؟ کوئی تو ہے کہ جو کربلا کی نگرانی کر رہا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بولو دل سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدری نعرے اور بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد والے. کمار کے دکھا. جن بزرگوں کے حافظوں میں 1969 کے رائٹس تھے یا ہیں ابھی بھی، 1969 میں جو ہندو مسلم جھگڑا ہوا تھا، پورے ہندوستان میں یہ لہر پھیلی تھی، حیدرآباد میں بھی یہ جھگڑا ہوا تھا. آپ ایمانداری سے بتائیں IS کالا لباس پہنتا تھا کہ نہیں پہنتا تھا؟ ابو بکر بغدادی اس کا پورا لشکر کالا ہی کپڑا تو پہنتا تھا یا اس کے علاوہ کوئی کپڑا پہنتا تھا؟ شلوار ہو، قمیض ہو، جبہ ہو، یا سر پہ بھی کالا امامہ، لباس بھی پورا کا پورا کالا. تو کالا کپڑا پہنتا تھا. ایمانداری سے بتائیں کتنا مشکل تھا کہ کسی ایک لڑاکے کو سوسائیڈ بمبر بنا کر
کالا کپڑا پہنا کر کربلا کے ہجوم میں بھیج دیتا؟ مشکل تھا. ایک کروڑوں کا مجمع جہاں پہ جمع ہو رہا ہو تو کالا کپڑا پہن کے کوئی بھی چلا جائے آرام سے کربلا میں داخل ہو جائے گا. ہوا کیوں نہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مرحوم علامہ طاہر جرولی صاحب قبلہ اللہ مقامہ ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ جب 69 میں رائٹس ہوئے، حیدرآباد میں جھگڑا ہوا تو پورے حیدرآباد میں کرفیو لگا دیا گیا. اب شیعوں کی بڑی آبادی ہے حیدرآباد میں. کرفیو لگتے لگتے یہ دن آ گئے کہ محرم کا چاند نکل آیا. تو رضا آقا صاحب قبلہ کے بڑے بھائی باقر آقا جو اس وقت حیدرآباد میں MIM سے MLA تھے لوکل، وہ چیف منسٹر کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ حضور محرم کا چاند نکل گیا، عزادار ماتم کیسے کریں گے؟ اس نے کہا بھیا کرفیو پاس بنانا پڑے گا. اب ایک رات میں کرفیو پاس تو بن نہیں سکتا. تو رضا آقا صاحب کے بھائی نے کہا کہ کچھ نہ کرو، جو کالا کپڑا پہن کر آ جائے کہہ دو کہ یہ کرفیو پاس ہے، وہ آرام سے چلا جائے. حکومت نے تجویز کو منظور کیا کہ جو کالا کپڑا پہن کر آئے گا وہ کرفیو میں عزا خانے تک چلا جائے گا. اب سارے شیعہ کالا کپڑا پہنتے ہی تھے محرم میں، سب چلے گئے. کچھ شرارت پسندوں کو سوجا کہ ہم بھی جائیں، گھر میں پڑے پڑے بور ہو گئے. اب انہوں نے کالا کرتا پہنا اور چلے عزا خانوں کی طرف. پولیس نے وہیں روک لیا اور روک کے کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجلس میں. کہ مجلس میں تمہارا کیا مطلب؟ کہ کالا کپڑا نہیں دیکھ رہے ہو؟ ہم شیعہ ہیں. کالا کپڑا نہیں دیکھ رہے ہو؟ کرفیو کا پاس ہے. انہوں نے کہا خالی کالے کپڑے سے کچھ نہیں ہوتا، سینہ کھول کے دکھاؤ. میں جملہ پڑھ گیا، سینہ کھول کے دکھاؤ. کہ سینے پہ کیا لکھا ہے؟ کہ شیعہ یہی تو لکھا ہے. اب جو سینہ کھلا ماتم کا نشان ملا نہیں. حیدرآباد کی پولیس نے ڈنڈے مار کے بھگایا. خطیب الایمان کہتے تھے اما جن شرارتیوں کو حیدرآباد کی پولیس پہچان لے کیا عباس کی آنکھیں نہیں پہچانیں گی کہ یہ کربلا میں آ رہے ہیں. تو لشکر کوشش کرتا رہا، کربلا نہیں جا سکا. اور باقاعدہ اخبار و جرائد کی خبریں تھی کہ جب ہر طرح سے یہ لوگ ناکام ہو گئے تو انہوں نے دواؤں کے ٹرک میں دواؤں کی جگہ ریپر میں بارود چھپا کے بھیجا. اور بالکل آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں. 16 چیک پوسٹ سے ٹرک گزرتا ہوا چلا گیا. نہ ایریل بولا، نہ سینسر نے بتایا، نہ اسکینر اسکین کر سکا. 17ویں چیک پوسٹ تھی جناب عباس کے روضے کے قریب. بس جیسے ہی ٹرک وہاں پہنچا، ایریل نے بھی کام کیا، اسکینر نے بھی کام کیا، سینسر نے بھی بتایا. اصل میں یہ سینسر نہیں بتا رہا تھا، کوئی بغیر ہاتھوں والا اس کی نگاہیں کمال کر رہی تھی. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ مکان تو میرا چھوٹا سا ہے، ان کو کہاں بٹھاؤں گا، اتنی جگہ تو میرے پاس ہے نہیں. تو نبی کہتے ہیں کہ ابو ذر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں، مشکل آسان ہو جائے گی. انگشت مبارک کا نبی نے اشارہ فرمایا، دیوار کمرے کی چاروں طرف سے پھیل گئی. 1000 صحابہ بڑے آرام سے پیر پھیلا کر بیٹھ گئے. اب ابو ذر کے تو ایمان میں اضافہ ہو ہی گیا کہ جو اتنی سی جگہ پہ 1000 بٹھا سکتا ہے وہ اتنا سا کھانا 1000 کو کھلا بھی سکتا ہے. اللہ اکبر. اب جناب ابو ذر نبی کے پاس پھر آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے آپ سے. کہا کیا؟ کہ میں نے تو آپ کی دعوت کی تھی، آپ نے مولا کی دعوت کر دی. چلیے اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ تو بڑے بڑے کھانے والے لوگ ہیں، کہاں سے کھلاؤں گا انہیں؟ نبی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. امیر المومنین کو بلایا، تنور کے قریب گئے. روایت کہتی ہے شیبۃ الحمد کے دونوں پوتے جنہوں نے عرب کی قحط سالی میں روٹیاں چور کے کھلائی تھی. علی سے نبی نے کہا کہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو. نبی نے دستے مبارک سے شوربہ لیا، پیالے میں ڈالنا شروع کیا، حل فرمایا. جب روٹیاں شوربہ ایک دوسرے میں حل ہو گئے، نبی کہتے ہیں دستے خدا سے اب بندے خدا تک یہ غذا پہنچے. علی نے دستے الہی سے پیالے کو اٹھایا، ایک صحابی کو علی نے دیا، آگے پیالہ خود چلتا رہا. ہر کوئی اپنے حساب سے کھانا اتارتا رہا.
اتارتا رہا، سیر ہو کے کھاتا رہا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، 6 کروڑ کربلا پہنچے، پکایا کس نے، کھلایا کس نے؟ اللہ، تو کوئی تو ہوگا جو پکا رہا ہوگا۔ چلیے بات کو آسان کر لیں تھوڑا سا، مان لیتے ہیں کہ صاحب 6 کروڑ نے روٹیاں نہیں کھائی ہوں گی، 3 کروڑ نے تو کھائی ہوں گی۔ ایک وقت کی ایک روٹی، صبح میں ایک، دوپہر میں ایک، شام میں ایک دن میں کتنی ہو گئی؟ 9 کروڑ۔ دوسرے دن پھر 9 کروڑ، تیسرے دن پھر 9، کتنی ہوئی؟ 27 کروڑ۔ آپ مجھے بتائیے کہ جلال پور میں اگر 1 کروڑ لوگ آ جائیں تو کیا ماتھے پہ پسینہ نہیں آئے گا؟ 1 کروڑ کے لیے روٹیاں بنائے کون؟ اب 27 کروڑ روٹیاں 3 دن میں بنایا جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کے دروازے سے جو ملائکہ بھیک لے کے گئے تھے، اللہ نے ان روٹیوں کا صدقہ اتروایا اور ملائکہ کی فوج کو کربلا میں اتارا کہ کوئی زائر حسین بھوکا نہ جانے پائے۔ اور بھوکا آنا تو بڑی بات ہے، آپ نے ایسے ہزاروں دیکھے ہوں گے کہ جو کربلا سے روٹیوں کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں، تو ٹکڑا تبھی تو لایا جائے گا کہ جب ضرورت سے زیادہ ہو، ورنہ جب موقع پہ پیٹ ہی نہ بھرے تو ٹکڑا بچائے گا کون کہ 1 سال کے بعد کھائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کربلا میں ایک ایسا نگراں ہے جو 24 گھنٹے کربلا کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ آج تک نہ کوئی بم کامیاب ہو سکا، نہ گولیاں کامیاب ہو سکی، نہ کوئی شریر لشکر کامیاب ہو سکا، نہ عزاداروں کو تکلیف ہوئی، نہ زواروں کو تکلیف ہوئی، ہر کوئی بڑے آرام سے ذریعہ مقدس کو چوم کے آتا۔ کیا یہ معجزہ کم ہے جناب عباس کا؟ اور اسی طرح سے کتاب کو پڑھیے تو 14 کے 14 کے معجزات آپ کو جناب عباس میں نظر آئیں گے۔ یہ تو ایک رسول خدا کا معجزہ ہے۔ ابو الفضل العباس، بہت سے القابات ہیں آپ کے، باب الحوائج، باب المراد، ساقی عطشائے کربلا، باب الحسین، حجاب زینب۔ عبد الرزاق موسوی المکرم نے 33 القاب جناب عباس کے اپنے مقتل میں تحریر فرمائے۔ عبد صالح، لیکن جانتے ہیں جو لقب مولا عباس کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ باب الحوائج، حاجات کا پورا کرنے والا۔ کربلا ہی کا واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، 3-4 سال تک اس کی ماں نے اسے پالا، 4 یا 5 سال کا تھا بچہ، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ماں کا انتقال ہونا تھا، غسالہ نے غسل دیا، جنازہ اٹھا۔ اب یہ مقامات مقدسہ کے رواج میں سے ہے کہ وہاں جنازے کو زری کا طواف کرایا جاتا ہے۔ اس کی ماں کا جنازہ حرم میں پہنچا، مولا حسین کے طواف کرایا، بچہ ساتھ ہے۔ مولا عباس کے حرم میں جب جنازہ آیا، وہ جب طواف ہو گیا، حمال لے کے جنازے کو جانے لگے تو بچہ کہتا خبردار اب میری ماں کا جنازہ نہیں اٹھانا، یہیں پہ رکھ دو۔ کہتے کیوں؟ کہ مجھے مولا عباس سے کچھ بات کرنا ہے۔ جو سمجھ گیا اس کے رونے کے لیے کافی ہے، آگے شاید پڑھنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ آیا زری کے قریب، زری کے شبقے میں ہاتھ ڈالا، جالیوں میں، وہ جالیوں میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے عباس آپ باب الحوائج ہو، میری ماں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، میری ماں کو زندہ کر دو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ معجزات جناب عباس کے حوالے سے جا کے پڑھیے گا تو آپ کو احساس ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، بچہ، اب ظاہر ہے کہ بچہ ہے، غصہ تو بچے کو آتا ہی ہے، جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ ناراضگی کے عالم میں کہتا ہے عباس میری آواز نہیں سن رہے آپ؟ میری ماں مر گئی، میرا میاں کے علاوہ کوئی ہے نہیں، میں زندگی کس کے سہارے کاٹوں گا؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر اور گزری کہ بچہ بالکل حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کہتا عباس کیا میری فریاد نہ سنو گے؟ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟
اب جو اس بدتمیزی کے لہجے میں بچے نے بات کی، ایک عالم زری کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے اس کی بات کو سنا، بچے کو بلایا، میرے لال ادھر آؤ۔ بچہ ان کے پاس گیا، کیا بات ہے؟ کہتا آقا میری ماں مر گئی ہے، میں عباس سے کہہ رہا ہوں کہ ماں کو زندہ کر دو، اور باب الحوائج میری فریاد سن نہیں رہے، بتائیے میں کیا کروں؟ تو ان عالم نے کہا جو بچے کی سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بیٹا ایک کام کرو، اگر عباس باب الحوائج ہے تو علی بھی باب الحوائج ہے، اور وہ عباس کے بابا ہیں، اگر بیٹا نہ مان رہا ہو تو شکایت باپ سے کی جاتی ہے، ایک کام کرو نجف چلے جاؤ، جا کے علی سے عباس کی شکایت کر دو۔ بچے کے دماغ میں بات آ گئی، کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بچہ کہتا کہ اب جنازہ نہیں اٹھے گا جب تک میں نجف سے واپس نہ آ جاؤں۔ جنازہ رکھا رہا، بچہ نجف کی طرف چلا، کربلا سے کچھ فاصلہ طے کیا، اچانک دیکھتا کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ بس سوار نے آ کے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں عباس کی شکایت لے کے علی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ میری ماں کو عباس زندہ نہیں کرتے۔ کہ واپس جا، تیری ماں زندہ ہو گئی ہے۔ وہ کہتا آپ کون ہو؟ کہ مجھے علی نے بھیجا ہے اور تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں بھی کربلا جا رہا ہوں۔ بچہ کہتا ہے کہ مجھے گھوڑے پہ سوار کر لو۔ بس جیسے ہی بچے نے یہ جملہ کہا، سوار کہتا آ جا، اوپر آ جا۔ بچہ کہتا گھوڑا بہت اونچا ہے، میں سوار نہیں ہو پاؤں گا، گھوڑے کو بٹھائیے۔ آنے والے نے گھوڑے کو بٹھایا، کہتا اب سوار ہو جا۔ اب چھوٹا سا بچہ تھا، بڑی کوشش کی، پاؤں گھوڑے کے اوپر نہ گیا۔ غصے کے عالم میں بچہ کہتا ہے کیا آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بچوں کو ہاتھ پکڑا کے سوار کیا جاتا ہے؟ آنے والا تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے ہاتھ ہوتے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بس 2 جملے مصائب کے اور مجلس کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہ میرے ہاتھ تو کربلا میں سکینہ کی پیاس پہ قربان ہو چکے ہیں۔ بچہ سمجھ گیا کہ عباس ہے۔ عزیزوں میرا سوال آپ سے ہے، آپ صاحبان اولاد ہیں، بڑی تسلی سے سوچئے گا، سوچ کے بتائیے گا، جناب عباس کے لیے کتنا مشکل تھا حسین کو نرغے آدھا میں چھوڑ کے جانا۔ کبھی تنہائی میں جا کے سوچئے گا، شیخ کاظم رضوان اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کربلا میں کس شہید پر سب سے زیادہ رویا جائے، تو جانتے انہوں نے کیا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس کے جانے سے حسین پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، عباس۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ حسین کا لشکر تھا۔ اجازت مانگتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، سکینہ نے لا کے مشق دی، عباس کا راستہ آسان ہوا، فرات کے کنارے پہنچے، مشق کو بھرا، پانی لے کے چلے، بازو کٹے مولا عباس کے، مشق پر تیر لگا، سر پر گرزے آہنی، عباس تیورا کے زمین کربلا پہ گرے۔ وہ گرتے گرتے آواز دیتے ہیں یا آقا ہو ادرکنی۔ حسین تک آواز پہنچی، حسین نے کمر کو پکڑا، الان انکسرا ظہری وقلت ہیلتی۔ کمر کو پکڑا، ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین فرات کے کنارے آئے۔ سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک روایت آپ تک پہنچانا ہے تاکہ مرحوم کو اصال ثواب ہو جائے اور مجلس وقت کے اندر تمام ہو جائے، وقت مجھے زیادہ نہیں لینا ہے۔ آئے مولا کے کنارے، سرہانے پہنچے جناب عباس کے، آ کے حسین کہتے ہیں بھیا کوئی خواہش ہے؟ عباس کہتے ہیں مولا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کی زیارت کروں۔ امام کہتے ہیں زیارت کر کیوں نہیں لیتے؟ کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون لگا ہے۔ سارے مصائب چھوڑ دیے، صرف ایک جملے کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا، چہرے حسینی پہ جناب عباس کی نظر پڑی، کہتے ہیں آقا میری زندگی کامیاب ہو گئی، آپ کی زیارت کر لی۔ جناب امام حسین کہتے ہیں بھیا تمہارا ارمان تو پورا ہو گیا، اس غریب کا ارمان پورا نہ کرو گے؟
مولا کہتے ہیں آقا کیا ارمان ہے بتائیے تو صحیح. کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو. عباس کہتے ہیں اماں نے منع کیا ہے. حسین کہتے ہیں تجھے میرے حق کا واسطہ. کہتے ہیں اماں نے منع کیا ہے. کہ تجھے میرے حق کا واسطہ. کہتے ہیں اماں نے منع کیا. حسین کہتے ہیں تجھے میری غربت کا واسطہ. حسین کہتے ہیں اماں نے منع کیا کہ تو کنیز کا بیٹا ہے. اچانک نشیب سے آواز آئی عباس میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں فاطمہ زہرا. بس بھائی کہا روح قفس انصری سے پرواز. حسین تڑپے اے بھیا زینب کا ارمان سیعلم الذین ظلموا منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی وقزارا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. خدا واسطہ محمد وآل محمد ہمارے اس عبادت کو قبول فرما. اس مجلس کا جو بھی ثواب معین کیا اس سے مرحوم کی روح کو شاد فرما. مرحوم کے درجات کو بلند فرما. جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. خدا واسطہ عظمت آل محمد کا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے آباد ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خصوصی دعا ہے تیری بارگاہ میں اس منحوس بیماری کا خاتمہ فرما. جو بیمار ہے صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. پروردگار جس شہید راہ خدا کا تذکرہ کیا ہے جس با وفا کا تذکرہ کیا ہے پروردگار اس کے صدقے سے اس ذکر کے صدقے سے جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کے مولا کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو. آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ابو القاسم کربلائی ابن غلام مصطفیٰ کربلائی صاحب کی روح کو ایصال فرما. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا. روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی